ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کافی حد تک تنزلی کا شکار رہے، ماضی میں بھی اہم ترین ادارے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، فوج ایک واحد ادارہ تھا جو بڑا منظم نظر آیا، لیکن وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں ڈینٹ نظر آیا، کچھ نقطے ایسے نظر آئے جس میں اس ادارے کے لیے سوالات اٹھتے تھے۔ وہ انڈیویجول بیسس پہ تھا، بحیثیت ادارہ تو اس نے ہمیشہ بہترین کارکردگی اس کی رہی ہے۔ جوڈیشری میں دونوں قسم کی چیزیں آپ کو ریفلیکٹ ہوئی، ایک تو بہترین ججز سامنے آئے، بہت سارے ججز ہیں جن کے نام میں چاہوں تو لے سکتا ہوں، جن کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، بڑی خدمات ہے سپریم کورٹ کے لیے، ہائی کورٹ کے لیے، لیکن کچھ ایسے ججز بھی آئے جن کے فیصلے نے اس عدالت کو شرمسار کیا، اس عہدے کو شرمسار کیا۔ اور گزشتہ کوئی 4-5 سال سے جسٹس افتخار کے بعد جسٹس جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسا، عظمت سعید، جو بھی ججز تھے اس کے بعد کے جو ججز سامنے، اعجاز الحسن صاحب، ان کے فیصلوں نے ان کے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ججز نہیں ہیں بلکہ پولیٹیشنز ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے دخل اندازی شروع کر دی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کسی سٹیج پر فوج کے کچھ لوگ، خاص طور پہ ادارے، ان کا انٹرفیرنس پاکستان کی عدلیہ میں نظر آیا، پاکستان کی سیاست میں نظر آیا۔ عدلیہ نے چند فیصلے، جو بہت سے ایسے چند فیصلے ہیں جو ان کے دباؤ میں دیے، اور اس کے بعد سیاسی تو بہت سارے چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی انہوں نے ٹانگ کھینچی ہے تو پہنچتے تھے یہ فوج کے پاس۔ الزام تو فوج کو ہے کہ فوج انٹرفیئر کرتی ہے، لیکن یہ الزام کبھی انہوں نے نہیں لیا کہ فوج کو انٹرفیئر کرنے کے لیے طلب بھی ہم ہی کرتے تھے، ریکویسٹ بھی ہم ہی کرتے تھے۔ تو عدالتوں کے اندر فوج کے کچھ ایسے ایکشنز نظر آئے جس کی بنیاد پر فیصلے دیے گئے جو کہ مناسب نہیں تھے، لیکن آج کچھ عرصے سے جب سے آپ کے عاصم منیر آئے ہیں، جنرل ندیم انجم آئے ہیں، جنرل فیصل نصیر آئے ہیں، جنرل آپ کے سعید آئے ہیں، فوج نے اپنے آپ کو بالکل ایلوکیٹ کر لیا ہے اکارڈنگ ٹو آئین، کانسٹیٹیوشن، حلف، کافی حد تک۔ اب ظاہر ہے اثرات تو رہتے ہیں، کئی جگہوں سے چیزیں رہتی ہیں، اس کو مائنس تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ بہت ہی اپنے آپ کو اس نے ریزرو کر لیا ہے، لیکن عدالتوں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا مارشل لا جو فوج لاتی تھی، وہ مارشل لا اب عدالتوں نے لانا شروع کر دیا، جوڈیشل مارشل لا ہم نے دیکھا۔ میں نے کہا نا، چودھری افتخار سے لے کر جسٹس ثاقب نثار، اور ثاقب نثار سے آصف کھوسا، عظمت سعید، اور یہ جو اعجاز الحسن، اور یہ آج بھی سپریم کورٹ میں، ایون ہائی کورٹ میں بھی چند ججز کے فیصلے انکانسٹیٹیوشنل، ان لافل، ان پریسیڈنٹ نظر آئے، اور ایسے فیصلے نظر آئے جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ جوڈیشری کے فیصلے میرٹ پہ نہیں ہیں، آئین اور قانون کے مطابق نہیں۔ میں اس پہ بہت سارے پروگرام پہلے کر چکا ہوں، لیکن ابھی تو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ایک بڑا نام، ایک کریڈیبل، ایک بہترین انسان بھی بہترین ہیں، ان کی گفتگو سنیں، بہترین شخصیت کے مالک ہیں، اخلاق کا بڑا بہترین معیار ہے ان کے اندر۔ جس طرح وہ ایک بہترین انسان ہے، اسی طرح ایک بہترین منصف کے طور پر نظر آئے ہیں، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسے موقع پہ جب پاکستان کی جوڈیشری کا اعتبار عوام سے اٹھ گیا ہے، پاکستان کی اہم ترین عدالتی اداروں سے عوام مایوس ہو چکی ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو فیصلے آ رہے ہیں اس پر آپ کے کسی کو اعتبار نہیں ہے، اور اس صورتحال میں حلف اور آپ کے اپنے عہدے کی بھی تضحیق ہو رہی ہے، اور اس کا سب سے برا اثر اس اہم ترین ادارے پہ جا رہا ہے، اور یقیناً اس ادارے میں اور بھی ججز ہیں
جو کہ انصاف، آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن ان کے ظاہر ہے جب ادارہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور حلف اور آئین اور اتنے بڑے بڑے لوگ کے فیصلے اور ان کا عمل اور ان کا انداز اور ان کی گفتگو سے اگر یہ اندازہ ہو کہ پھر یہ حلف کی توہین بھی ہو رہی ہوتی ہے، عہدے کی توہین بھی ہو رہی ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے بھی ججز موجود ہیں جن کی آمد پوری پاکستانی قوم کے لیے خوش نوید ہے، بہت بڑی خوش نوید ہے۔ جس طرح وہ بہترین انسان ہیں، بہترین ان کا عمل رہا ہے۔ یقیناً سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان اب ان کا اعلان ہو چکا ہے، ان کی ایز اے چیف جسٹس ان کی نامزدگی ہو چکی ہے، اور سپتمبر یعنی شاید 17 سپتمبر کو یہ جو پچھلے چیف جسٹس ہیں ان کے جانے کے بعد انہوں نے حلف لینا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو پاکستان کی عوام کے لیے بھی ہے، انصاف کے لیے بھی ہے، آئین کے لیے بھی ہے، قانون کے لیے بھی ہے، اور پاکستان کے ان مظلوم طبقوں کے لیے جو انصاف کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس دن انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے، اس دن اس دوران جتنی بھی جوڈیشری کو نقصان پہنچا ہے یقیناً وقت لگے گا، لیکن ان کے فیصلے اور ان کی سپریم کورٹ ان کی سربراہی میں اور بقیہ کورٹ بھی عوام کا اعتماد حاصل کر لے گی۔ بہت اہم ترین فیصلہ ہے، بہت بڑی رکاوٹیں آئیں، بڑی سازشیں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ اب فوج کے اندر بھی بہت اچھی ایک پینل آیا ہے، ایک بہت اچھا گروپ آیا ہے جو فوج کو آئین اور قانون کے مطابق لے جانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح اب آنے والے وقت میں پوری قوم کو امید ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پاکستان میں انصاف ہوگا اور قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی، اور عدالتی فیصلوں سے نہ صرف عدالت کا وقار بلند ہوگا بلکہ منصفوں کا جو مقام ہے وہ بھی بلند ہوگا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔